مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سے امتحان آئے اور سب امتحانوں میں آپ پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس وقت امتحان کیا ابراہیم کا، ان کے رب نے چند باتوں میں تو وہ ان کو پورے طور سے بجا لائے۔ ان امتحانوں میں سے ایک یہ امتحان بھی بڑا عظیم شان ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 12 برس کے ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھا کہ کوئی کہتا ہے ابراہیم قربانی کرو۔ آپ جاگ اٹھے اور سوچنے لگے کہ یہ خواب ہے یا خیال۔ اسی سوچ اور غور کرنے کی وجہ سے اس دن کو یوم ترویہ کہتے ہیں۔ دوسری رات کو پھر وہی خواب دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ خواب ہے، خیال نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے قربانی کرنے کا حکم ہے۔ اسی وجہ سے 9 ذی الحجہ کے دن کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ خواب میں دیکھا خلیل اللہ نے، حکم قربانی دیا اللہ نے۔ صبح کو اٹھ کر باادب تمام کر دیے 100 اونٹ قربا حق کے نام۔ دوسری شب بھی یہی آیا نظر، یعنی کہتا ہے خدا قربان کر۔ پھر صبح اٹھ کر خلیل اللہ نے 100 اونٹ اور قربان کر دیے۔ تیسری شب بھی یہی تھا ماجرا، یعنی قربانی کا تھا حکم خدا۔ عرض کی یا رب میں کیا قربان کروں، حق تعالیٰ کا ہوا ارشاد یوں، تجھ کو جو سب سے زیادہ ہو عزیز، کر دے میری راہ میں قربان وہ چیز۔ تھے جو اسماعیل حضرت کے پیسر، تھے وہی ہر چیز سے محبوب تر۔ بس آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ہم پر قربان کر، کیونکہ اسماعیل سے زیادہ مجھے کوئی چیز پیاری نہیں۔ اسی وجہ سے 10ویں ذی الحجہ کو یوم نحر کہتے ہیں، یعنی قربانی کا دن۔ بس آپ نے 10ویں تاریخ کی صبح کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ سے فرمایا کہ تم اپنے دل کے ٹکڑے اسماعیل کو اچھی طرح نہلا دھلا کر صاف کپڑے پہنا دو، میں اس کو آج ایک دوست کے یہاں دعوت میں لے جاؤں گا۔ غسل دے کر ماں نے پھر فرزند کو کپڑے نئے پہنا دیے دل بند کو، عطر مل کر کنگا بالوں میں کیا اور آنکھوں میں دیا سرما لگا، چوم کر منہ اور گلے سے بھی لگایا، باپ کے ان کو حوالے کر دیا، لی بغل میں باپ نے رسی دبا، آستی میں ایک چھری بھی لے چھپا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چہیتے اور اگلوتے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اس وقت شیطان بہت پریشان ہوا کہ ایسا پریشان کبھی نہ ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل دوڑتے کودتے چلے جا رہے تھے کہ شیطان سے شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ غضب کرتے ہو، تم اپنے بیٹے پر رحم کرو، یہ ایک ہی تو بیٹا ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، دیکھو تو کیسا خوبصورت اور اچھے قد کا بیٹا، ایسا بیٹا تمہارے ہاتھ نہیں آئے گا، اور تم خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا شیطان دشمن انسان، نبیوں کا خواب اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہوتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم پر اسماعیل جیسے بیٹے ہزاروں قربان کر دوں۔ شیطان یہ جواب سن کر بہت حیران ہو کر ہوا کہ افسوس یہ میرے دھوکے میں نہ آئے۔ جلدی سے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہا بی بی دوڑو اور اپنے بیٹے کو بچا لو، ابراہیم اس کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ وہ خواب کو خدا کا حکم ہی سمجھ گئے۔ حضرت ہاجرہ نے جواب دیا اللہ کے نبی جھوٹا خواب نہیں دیکھا کرتے، اگر انہوں نے ایسا خواب دیکھا ہے تو بے شک خدا ہی کا حکم ہے، اور میں خدا کے حکم پر ہزاروں بیٹے قربان کر دوں۔ جب شیطان کا یہاں بھی دھوکہ نہ چلا تو جلدی سے حضرت اسماعیل کے پاس آیا اور کہا اے بچے ہوش کر، تو ہنستا کودتا ہے، اب ذرا سی دیر میں تیری زندگی ختم ہو جائے گی، دیکھ
تو صحیح تیرے باپ نے وہ رسی اور چھری چھپا رکھی ہے، رسی سے تیرے ہاتھ پاؤں باندھ کر تیرا گلا کاٹ ڈالے گا، تو بھاگ کر چھپ جا۔ تب لگے ابلیس سے کہنے، یہ آپ مارتا ہے کب کوئی بیٹے کو باپ؟ پھر تو یوں بولا وہ ابلیس لعین ہے یہی اب حکم رب العالمین، بولے اگر ہے یہی فرمان حق، ایسی جانیں لاکھوں قربان حق، ایسے مرنے کا نہیں کچھ خوف و غم، جس کے بدلے ہو میرے رب کا کرم، چل دور ہو اے شیطان لعین، تیرے دھوکے میں ہم آ سکتے نہیں۔ جب شیطان نے حضرت اسماعیل سے یہ جواب پایا تو بہت بے چین ہوا اور چاہا کہ کسی اور دھوکے سے بہکانا چاہیے، تو حضرت اسماعیل نے ایک پتھر کا کنکر اس کی آنکھ پر مارا، پھر شیطان پریشان ہو کر بھاگا۔ اس لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اس مقام پر پتھر کی کنکریاں ماریں۔ بس دونوں باپ بیٹا قربانی کی جگہ مینا میں پہنچے، پھر اپنے بیٹے سے وہ یوں کہنے لگے، اے میرے فرزند جگر گوشے میرے، خواب میں حق نے فرمایا مجھے، رہا میں اس کی کروں قرباں تجھے، اس میں اپنی رائے مجھ کو تو بتا۔ سنتے ہی ان کو جواب ایسا دیا، کیا مبارک ہے تیرا خواب اے پدر، ذبح کر مجھ کو کچھ اندیشہ نہ کر، اب چھری کو حلق پر میرے چلا، گر خدا چاہے تو صابر پائیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے نور نظر کا جواب سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا، الحمدللہ میرے رب نے مجھے تابعدار بیٹا عطا فرمایا، جیسا مانگا تھا ویسا ہی دیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا، ابا جان کچھ وصیتیں عرض کرتا ہوں، ایک یہ ہے کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر ذبح کرتے وقت میرے تڑپنے سے خون کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب نہ ہوں، دوسرے یہ ہے کہ میرا منہ زمین کی طرف کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا منہ دیکھ کر آپ کو پیار آ جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہ ہو سکے، تیسرے یہ کہ ذبح کرنے کی خبر میری اماں جان کو نہ دیجیے کہ ان کو میرا غم نہ ہو، چوتھے یہ کہ چھری کو خوب تیز کر لیجیے اور میرے گلے پر ایک دم خوب زور سے پھیر دیجیے گا کہ گلا جلدی سے کٹ جائے اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جلدی فارغ ہو جائیں، پانچویں یہ میرا کرتا میری اماں جان کو دے دیجیے گا، جب میں یاد آیا کروں گا تو میرے کرتے کو دیکھ لیا کریں گی اور میرا ان کو سلام بھی عرض کر دیجیے گا، اور میری اماں جان سے یہ بھی کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسماعیل کو ایک بہت بڑے عظیم الشان دوست کے پاس چھوڑ دیا ہے، اس کے ہاں وہ راحت و آرام سے رہے گا، اور آپ کو جب کوئی لڑکا میری عمر کا ملے اس کو نہ دیکھیں میں یاد آ جاؤں گا اور آپ کو غم ہوگا۔ آپ نے فرمایا، میرے جگر کے ٹکڑے اور میری آنکھوں کے نور، تم بہت اچھے بیٹے ہو کہ اپنی تکلیف کا خیال نہیں کرتے اور ماں باپ کو تکلیف سے بچاتے ہو اور خود اللہ تعالیٰ پر قربان ہوتے ہو۔ جب ہوا راضی وہ ان کا پسر، باپ نے اس کام پر باندھی کمر، دست و پا اس گل بدن کے باندھ کر، اس گھڑی اس کو گرایا خاک پر، تیز کر لی ہاتھ میں اپنی چھری، اس کے نازک حلق پر بے کھٹکے دھری، رکھے شہ رگ پر اے اتقیا، زور سارا جسم کا بس دے دیا، دست کوہنی دے دیا سینہ کا زور، پڑ گیا دونوں جہاں میں سخت شور، آہ ابراہیم کیا کرتا ہے تو، ہو رہی ہے کاہے کی یہ جستجو، کس پہ یہ زور آزمائی ہے خلیل، دے رہے ہیں سب دہائی اے خلیل۔ سب فرشتوں نے کہا، یوں اے خدا کس سبب سے امر یہ واقع ہوا، تب ہوا ارشاد رب ذوالجلال، کچھ فرشتوں کا تھا مجھ سے یہ سوال، یا رب ابراہیم کو باعث ہے کیا، تو نے فرمایا ہے خلیل باصفا، دیکھ لے اس طرح سے ہے شاکر خلیل، راہ میں میری ہے یوں حاضر خلیل۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طاقت کے موافق کیا ٹھکانہ ہے، نبوت کی طاقت کا خوب زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری چلائی، مگر وہ گلا نہ کاٹ سکی
اور نہ کوئی بال بھر زخم کر سکی۔ حضرت اسماعیل نے فرمایا ابا جان، اللہ تعالیٰ کے حکم میں کیا دیر ہے، کیوں جلدی سے مجھ کو ذبح نہیں کر ڈالتے؟ کہ آپ کو میری محبت کا جوش آ گیا ہے، یا چھری کی دھاریں موٹی ہے کہ میرے گلے کا گوشت نہیں کاٹتی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ایک پتھر پر چلا کر دیکھا، اس کو ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر دیا۔ آپ نے فرمایا چھری تو پھر پتھر کو کاٹتی ہے اور گوشت کو نہیں کاٹتی، تجھ پر افسوس ہے۔ تب چھری بولی اے ابراہیم سے، تب چھری بولی یہ ابراہیم سے، عزت سے، آداب سے، تعظیم سے، جس نے آتش تم پہ کی گلزار ہے، اس نے ہے کی کند میری دھار ہے۔ آپ کا کہنا کروں اے خلیل یا کروں میں طاعت رب جلیل؟ آپ کہتے ہیں اے چھری اب کاٹ تو، رب کہتا ہے چھری مت کاٹ تو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھری بولی اے اللہ کے خلیل آپ مجھ پر خفا نہ ہوں۔ آپ ایک دفعہ فرماتے ہیں کاٹ، اور اللہ تعالیٰ 70 دفعہ فرماتا ہے مت کاٹ، بتلائیے میں آپ کا کہنا مانوں یا اللہ تعالیٰ کا؟ بس امتحان ختم ہو چکا، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم شاباش، ہم نے تم کو خواب میں ایک حکم دیا، تم نے اس کو پورا کر دیا، اب ہم تم کو بڑے بڑے انعام اور درجے دیں گے، اور ہم اپنے فرما بردار صابر بندوں کو اچھے سے اچھا بدلہ دیا کرتے ہیں، یعنی مشکل کام کا حکم دے کر آزماتے ہیں، پھر ان کو اس حکم پر ثابت قدم رکھتے ہیں، اور مخلوق کو ان کا ثابت قدم رہنا دکھاتے ہیں۔ بے شک یہ بہت ہی بڑا امتحان تھا، پھر ہم نے ایک بڑی قربانی ان کے بیٹے کے بدلے میں دی، یعنی جنت کا ایک جانور دمبا ان سے ذبح کرایا اور ان کے بیٹے کو بچا لیا۔ الغرض جبرائیل کو ہوا حکم خدا، بکری ایک جنت سے تو لے کے جا، اور ابراہیم کو دے یوں پیام، حق تعالیٰ تم کو کہتا ہے سلام، تو نے میری راہ میں جو کچھ کیا، فضل سے میں نے قبول اس کو کیا، اب جگہ فرزند کی ایک وہ سفند، ذبح کر تو ہے یہی ہم کو پسند۔ ذبح کی بکری یا دمبا خلیل اللہ نے، دست و پا کھولے ذبیح اللہ کے، ہمیں ان کی راہ پر چلنا چاہیے، راہ حق میں سر کو دھرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام قربانی کا جانور لے کے آئے، دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پر بڑی زور سے چھری چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ سن کر جبرائیل نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور حضرت اسماعیل نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بس یہ تکبیریں 9 ذی الحجہ کے عرفے کے دن صبح کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کے عصر کے وقت تک ہر فرض نماز کے بعد سید الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پڑھنا واجب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر حضرت اسماعیل ذبح ہو جاتے تو مسلمانوں کو ہر سال قربانی کے دنوں میں بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم عزیز بندوں کو اس امتحان عظیم سے بری فرما دیا اور جانوروں کی قربانی دینے کا حکم دے دیا، جس کے سبب ہم گنہگاروں کو بے شمار ثواب مل جاتا ہے۔ اور یاد رکھو جیسا کہ ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوا، ویسا ہی ان خوش نصیب بندوں سے خوش ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور ان کی جان و مال میں برکت دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔